السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں علیج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل علیشہ ناولز پہ۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوب بین ہو گئی تھی؟ کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج دوپہر میں یوٹیوب بند کر دی گئی تھی؟ پورے پاکستان میں 9 گھنٹے کے لیے بند رہی ہے۔ مجھے تو کان خبر بھی نہیں ہوئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے فیس بک پہ انلمیٹڈ پوسٹیں دیکھی ہیں اور مجھے پتہ چلا کہ واقعی یار یوٹیوب بند ہوئی تھی، اور یوٹیوب اس لیے بند کی گئی تھی کیونکہ شاید عمران خان کا کوئی خطاب تھا، کوئی جلسہ تھا پشاور میں، تو اس کی وجہ سے یوٹیوب ہی پورے پاکستان میں بین کر دی گئی تھی اور 9 گھنٹے تک یوٹیوب بند رہی ہے۔ خیر ہمیں تو کان خبر بھی نہیں ہوئی۔ اگر کسی کو خبر ہوئی ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ آج ہم میں حال لکھنا بھول گئی آج کی قسط میں۔ کدھر گیا کی بورڈ؟ آ جاؤ۔ یہ لازمی چیز تھی کہ اب سے ماضی کا رولہ ختم ہو چکا ہے، اب سے حال کی کہانی شروع ہوگی۔ تو آج ہم شروع کریں گے 71 ایپیسوڈز۔ دیکھو کتنا آگے نکل گیا ہمارا ناول۔ خیر چلو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ جانے عشقم قسط نمبر 75، تحریر عریض شاہ خاول۔ زرشے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش تھے، بلکہ ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ ان کی بیٹی کے نصیب جاگ گئے تھے۔ اب تک وہ لوگ اس بات پر یقین نہیں کر پائے تھے کہ ان کی بیٹی کے لیے حویلی سے رشتہ آیا ہے۔ ان سے تو یہ خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی، جبکہ زرشے خود بھی کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ دادا جان نے بے حد محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے انگوٹھی پہنائی تھی۔ یہ انگوٹھی جو اس وقت اس کے ہاتھ کی انگلی میں موجود تھی، وہ کسی اور کے نام کی نہیں بلکہ اس کے شوہر کے نام کی تھی۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ زراور نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ وہ اسے اپنا نام دے رہا تھا، کسی شہزادی کی طرح اسے اپنی زندگی میں شامل کر رہا تھا۔ تو وہ خوش کیوں نہ ہوتی؟ خوشی اس کے روم روم سے ظاہر ہو رہی تھی۔ اس کے ماں باپ نے اس کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ دیکھ کر فیصلہ زراور کے حق میں سنا دیا تھا۔ ان کی بیٹی اس رشتے سے خوش تھی تو ان لوگوں کو بھی کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ انہیں بس اپنی بیٹی کی خوشی سے سروکار تھا۔ ان کی بیٹی خوش تھی تو وہ بھی خوش تھے۔ دادا جان نے ان کی شادی کی تاریخ شناور اور عنایا کے شادی والے دن طے کی تھی۔ وہ بہت خوش تھی کہ اس کی شادی اس کی سہیلی کے ساتھ ہو رہی ہے، اور اس سے زیادہ خوشی کی بات یہ تھی کہ وہ اس کی دیورانی بن رہی ہے۔ وہ عمر میں تو اس سے چھوٹی تھی، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ اس کا رشتہ برا تھا۔ وہ اس کی بچپن کی سہیلی، ساری زندگی کے لیے ایک ہی گھر میں ایک ساتھ رہنے والی تھی۔ وہ جانتی تھی عنایا کے لیے زرشے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ عنایا کی زندگی میں بہت کچھ برا ہوا تھا، اس نے بہت کچھ فیس کیا ہوا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ اب اس کی زندگی میں کچھ بھی برا نہیں ہوگا۔ اب اللہ نے اس کے نصیب میں خوشیاں لکھ دی ہوں گی۔ 4 سال پہلے کیا ہوا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ اس کے دماغ میں کچھ بھی محفوظ نہیں تھا۔ وہ ان سب چیزوں سے بہت دور تھی، اور اس کے ماں باپ بھی اسے ان چیزوں سے دور رکھنا پسند کرتے تھے۔ اس نے ان سب چیزوں پر زیادہ فوکس نہیں کیا تھا، بس اسے عنایا کو دیکھ کر دکھ ہوتا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ روتی تھی، اور پھر چاچی بھی اس سے بہت ہی زیادہ عجیب طرح کی باتیں کرتی تھی۔
وہ اسے بہت ذلیل کرتی تھی اور کہتی تھی کہ وہ بد کردار ہے۔ وہ اس کے کردار پر انگلی کیوں اٹھاتی تھی؟ اس نے اپنی ماں سے پوچھنے کی کوشش تو بہت کی، لیکن وہ کہہ دیتی کہ ان سب چیزوں سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور عنایا کو یہ ساری باتیں یاد کروا کر وہ کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، اسی لیے وہ ان سب چیزوں کا ذکر اس کے سامنے بہت کم کرتی تھی۔ سب کو پتہ چل گیا تمہاری اور بھائی کی شادی کا، تم لوگوں نے سب کو بتا دیا۔ مجھے نہیں پتا یار، یہ کتنی غلط بات ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اپنا شکایت نامہ پھر سے کھول کے بیٹھ گئی تھی، جبکہ زرشے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے اسے خاموش کروایا تھا۔ چپ کر جاؤ اللہ کی بندی، کسی کو نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں۔ اب تک نکاح کی خبر صرف تمہیں ہے، اور خبردار جو تم نے یہ بات کھولی، یہ بات چھپی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہی رہے گی، اور اب تو منگنی ہو چکی ہے تو شاید میں بار بار یہاں نہ آؤں۔ وہ تو بس تمہیں منگنی کی انگوٹھی دکھانے کے بہانے آئی ہوں، ورنہ تو امی آنے بھی نہیں دے رہی تھی۔ اتنی مشکل سے بہانہ لگایا ہے کہ کیا بتاؤں، اور مجھے نامکرش بھائی نے کسی کو بھی کچھ بھی بتانے سے منع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات کسی کو بھی نہیں پتا، ابھی تک تو آگے بھی کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے، خاص کر تب تک نہیں جب تک رخصت ہو کر یہاں حویلی میں نہ آ جاؤں۔ بعد میں اگر کسی کو پتہ چلتا بھی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ابھی خاموشی بہتر ہے، اور وہ جیسا کہہ رہے ہیں میں ویسا ہی کروں گی۔ اس کے علاوہ میری زراور سے ملاقات بالکل بند کر دی ہے۔ امی کو بھی اس بات کا جب یقین ہو گیا کہ وہ یہاں نہیں ہیں، تبھی انہوں نے مجھے یہاں آنے دیا ہے، اور ہم دونوں کی شادی ایک ہی دن ہوگی۔ مہندی، مایوں، شادی، ولیمہ، نکاح، سب کچھ ایک ہی دن۔ تمہارا بھی نکاح ہو چکا ہے، میرا بھی نکاح ہو چکا ہے، لیکن نکاح دوبارہ ہوگا، تمہارا بھی اور میرا بھی، کیونکہ تمہارے نکاح سے کوئی اچھی یاد نہیں جڑی اور میرے نکاح کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں، اسی لیے یہ ساری رسمیں دوبارہ کی جائیں گی، جس سے میں بہت خوش ہوں۔ جیسا میں چاہتی تھی سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے میرے نصیب میں میرے حصے کی خوشیاں لکھ دی ہیں، اور اللہ پاک تمہیں بھی بہت ساری خوشیاں دے گا، دیکھ لینا۔ تمہارا ہر دکھ نہ شناور بھائی ختم کر دیں گے، وہ تمہیں بہت خوش رکھیں گے، میں بہت 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 زیادہ خوش ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کا معصوم چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تھا، جس پر عنایا مسکرا دی تھی۔ اس کی مسکراہٹ بہت سچی تھی، کیونکہ وہ اپنے دل میں کسی طرح کا کوئی کھوٹ نہیں رکھتی تھی۔ اس کی خوشی دیکھتے ہوئے عنایا نے اسے نہیں بتایا تھا کہ شناور شادی کے لیے کیوں راضی ہوا ہے اور وہ اس سے شادی کیوں کر رہا ہے، لیکن اسے تو وہ بتا چکا تھا کہ وہ یہ سب کچھ صرف اپنا بدلہ لینے کے لیے کر رہا ہے۔ جو الزام اس نے اس کی ذات پر لگا کر اسے ہر انسان کی نظر میں مشکوک کر دیا تھا، اس الزام کا بدلہ لینے کے لیے وہ اس سے شادی کر رہا ہے، کیونکہ شناور شاہ کبھی اپنے بدلے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ یہ ساری باتیں تو جو وہ اپنے دل میں دبائے ہوئے تھی، لیکن اس کی خوشی کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے چہرے پر کسی طرح کی کوئی اداسی نہیں آنے دی تھی، کیونکہ زرشے کی خوشی اس کی خوشی تھی۔ ہاں وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن اب نہ تم میری عزت کرنا شروع کر دو،
کیونکہ میں تمہاری جیٹھانی ہوں، لیکن یار ایک بات مجھے بڑی کنفیوز کر رہی ہے، ہم اپنے والے کو پہچانیں گے کیسے؟ میرا مطلب ہے یہ دونوں تو بالکل سیم ٹو سیم ہیں۔ ہم تو یار کنفیوز ہی رہیں گے ساری زندگی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو عنایا کھل کر ہنسی، کیونکہ اس بات کو تو وہ خود بھی سوچتی تھی۔ اس کا جواب اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ بڑے خوش نظر آ رہے ہو زراور، اتنی خوشی کے پیچھے کوئی خاص وجہ تو نہیں؟ وہ بڑے مزے سے کھڑا چائے کے گھونٹ لے رہا تھا، جبکہ اپنے پاس کھڑے مسکراتے بھائی کی خوشی زیادہ دیر تک برداشت نہ ہوئی، اسی لیے آگ لگانے کی خاطر پوچھنے لگا، ہاں خوش تو میں ہوں، لیکن خوشی کے پیچھے وجہ تم ہی ہو۔ تم نے سچ میں یار کیسے سب کو منا لیا؟ مجھے تو لگا تھا سب بہت مشکل ہوگا۔ تم کمال ہو جانی، آئی لو یو سو مچ، وہ اس کے گلے لگتا ہوا بولا تھا۔ واہ واہ واہ، پیار مجھ پر آنا بھی چاہیے، میں نے تیری کتنی مدد کی ہے، تیری ڈوبتی کشتی کو پار لگایا ہے، لیکن سوری، مجھے کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی۔ وہ تو میں اکیلے دلہا نہیں بننا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے تمہاری مدد کر دی، ورنہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن خیر غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ شادی کے بعد تیری معصوم دلہن تجھے دن میں تارے، رات میں سورج کا دیدار کروائے گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ تو بعد میں پتہ چلے گا، ویسے مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ مجھ سے شادی کرنے پر راضی کیسے ہوئی؟ مطلب وہ تجھ سے شادی کرنے پر راضی کیسے ہوئی؟ مطلب وہ تو شادی سے صاف انکار کر رہی تھی، تو نے اسے ڈرایا دھمکایا، کچھ الٹا سیدھا تو نہیں کہا نا؟ وہ ایک بار پھر سے اس سے سوال کرنے لگا تھا، جس پر شناور نے کندھے اچکا دیے۔ اس سے جھوٹ وہ بول نہیں سکتا تھا، اور سچ بولنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ چائے وہ ختم کر چکا تھا، اب مزید اس کے پاس رک کر وہ اپنے سارے راز اس پر فاش نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے نیچے جانے لگا۔ وہ اس کے پیچھے نیچے آیا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ زرشے کو اب آنے کی اجازت نہیں ہے، کم از کم شادی تک تو نہیں، لیکن وہ اس کے بغیر کیسے رہ سکتا تھا، اسی لیے اس کا ارادہ اس سے ملنے کا تھا۔ وہ کیوں رہتا اپنی بیوی کے بنا؟ دوسری طرف مکرش جب سے واپس آیا تھا، شکل ہی بہت کم دکھاتا تھا۔ اس کے لیے تو اس کی بیوی ہی اس کا سب کچھ تھی، جس کے ساتھ اس نے سارا وقت گزارنا تھا، اور اس کی بیوی گھر میں کسی اور کو منہ ہی نہیں لگاتی تھی۔ کہاں وہ بچپن میں اس کے نخرے اٹھاتے نہیں تھکتے تھے، اور کہاں وہ جب سے آئی تھی ان سے ایک بار بھی ملنے نہیں آئی تھی۔ یہ ساری باتیں تو وہ بعد میں کلیئر ہونے والی تھی، فی الحال شاید اسے مکرش پر ہی چھوڑ دینا بہتر تھا۔ وہ کافی دیر سے کروٹ پر کروٹ لیے جا رہی تھی، جبکہ مکرش اس کے قریب سو رہا تھا۔ اس نے 2-3 بار اسے جگانے کی کوشش کی، جس پر وہ دوبارہ سو گیا تھا۔ آج سارا دن وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف رہا، اسی لیے اس کے پاس شاید جاگنے کی ہمت نہیں تھی، اور اس کے سو جانے کے بعد وہ سو نہیں پا رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور چپل پہن کر کمرے سے ہی نکل گئی۔ یہاں آئے اس کا 4تھا دن تھا، اور جس طرح مکرش نے کہا تھا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس گھر میں
تمہیں سب لوگ اپنی بہو کی طرح ٹریٹ کریں گے۔ تو بالکل ایسا ہی ہو رہا تھا، کوئی بھی اس کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر رہا تھا، سب اس سے دور دور ہی رہتے تھے۔ وہ بے شک سارا دن کمرے میں رہتی، کوئی اس کی کمرے کی طرف جاتا بھی نہیں تھا، لیکن مکرش نے اس سے کہا تھا بڑی بہو ہونے کے ناطے اس کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جو اس نے نبھانی ہیں، جس پر اس نے اس کو کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی ساری ذمہ داریوں میں بہت اچھے طریقے سے نبھائے گی۔ وہ اسے تو بے فکر کر چکی تھی، لیکن خود بے فکر نہیں ہو پا رہی تھی۔ سب کا اتنا لیا دیا رویہ اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ شاید وہ ان سب سے ایسی امید نہیں رکھتی تھی۔ باہر لان میں ٹھنڈی ہوا محسوس کرتی وہ گھومنے لگی۔ اتنے دنوں میں یہ تو وہ جان چکی تھی کہ یہاں کم از کم شیر نہیں ہیں جن سے وہ خوفزدہ ہو کر اندر چھپ کر بیٹھی رہتی۔ یہاں کوئی جانور نہیں تھا، ان لوگوں نے کسی طرح کا کوئی جانور نہیں پال رکھا تھا، اور مکرش کے شیر بھی ڈیرے پر موجود تھے۔ یہاں وہ بالکل پرسکون تھی۔ ابھی وہ چل ہی رہی تھی جب اسے سامنے سے آتے مہربان شاہ نظر آئے۔ وہ انہیں اگنور نہیں کر پائی تھی، نہ جانے کیوں اس کے دل میں انہیں دیکھ کر ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہو جاتی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس آئے اور اپنے کندھے سے چادر اتار کر اس کے گرد پھیلائی۔ بچے، سردی بہت زیادہ ہو رہی ہے، تمہیں اس طرح سے باہر نہیں آنا چاہیے، کوئی گرم شال لے لیتی، یہ موسم اکثر بیمار کر دیتا ہے۔ وہ پیار سے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے اپنی شال اس کے حوالے کر گئے تھے، جبکہ ان کی شال کو اپنے گرد پھیلاتے ہوئے اسے اپنائیت کا احساس ہوا تھا۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی اس شال کو خود سے الگ نہیں کر پائی تھی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ حال دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے، ماضی آلموسٹ کلیئر ہو چکا ہے، اور جو سوال باقی رہ گئے کہ شناور کو کیوں نہیں بتایا گیا کہ عنایا کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو یا پھر کس کی وجہ سے امریش نے مقدم کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا، یا ایسے باقی کے سوال سارے انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے۔ اس ناول اب لاسٹ پارٹی اسٹارٹ ہو جائے گا آج سے تقریباً، لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ دوسرا ناول فیس بک کا ختم ہوگا تو اس کی میں ایپیسوڈ لانگ کر دوں گی، تو میں بھی اس کی میں 100 سے آگے نہیں جانے دوں گی، 100 تک میں اس ناول کو فنش کر دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور اگر زیادہ ہو بھی گیا تو 110 تک ختم ہو جائے گا یہ ناول۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ باقی جو آپ لوگوں کے سوال ہیں آپ یہاں پہ نیچے پوچھ سکتے ہو۔ اور عنایا کی ایج یہاں پر 17 سال دکھا رہی ہوں میں، کیونکہ وہ 13 سال کی تب تھی، تو اب وہ 17 سال کی ہے۔ تو یہ جو جس بندے نے کہا ہے کہ میں اس کو 22-24 سال کا دکھا رہی ہوں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دوبارہ سے ناول کو پڑھیں، اسٹارٹنگ سے لے کر اینڈ تک پڑھیں، تاکہ آپ کی جو کنفیوژن ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگ جو بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یہاں پہ آرام سے پوچھ لیا کرو، میں سارے کمنٹس پڑھتی ہوں آپ لوگوں کے، آلموسٹ جتنے بھی ہوتے ہیں۔ اور مجھے جو سب سے زیادہ ریویوز پسند آتے ہیں، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ مجھے کس کس کا ریویو بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ نمل بٹ، سدرا کے علاوہ کوئین کے علاوہ، اور فائزہ، ان کے علاوہ بہت سارے نام ہیں، سائمہ رانا، عذرا امام،
بہت سارے لوگوں کے ہیں جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند آتے ہیں. آپ لوگ ریویو دیا کرو بے فکر. انشاءاللہ سنڈے کو لائیو نہیں آؤں گی، بس ایسے ہی ایک رینڈم ویڈیو بناؤں گی جیسا کہ میں بناتی ہوں بک بک والی. تو آپ سب کے نام لوں گی. میں بھی آپ لوگوں کے کمنٹس کا اسکرین شاٹ لگاؤں کے وہی ویڈیو بنا دوں. تو بناؤں گی آپ سب کے کمنٹس کا. اور جو لوگ ایڈیٹنگ کرتے ہو، یار آپ سب لوگ بہترین ایڈیٹنگ کرتے ہو. اور آپ لوگ جیسی بھی ایڈیٹنگ کرو، ضروری نہیں کہ آپ یوٹیوب کے کور کے سائز کے مطابق بناؤ. وہ بہت کور سائز مل جاتے ہیں، مجھے اس کا ٹینشن نہیں ہوتا. آپ لوگ ڈائلاگس ایڈٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ کرو ایڈٹ. آپ کی ساری پکچرز جتنے بھی ہیں میں سارے سیو کر رہی ہوں. ہو سکتا ہے ناول کے اینڈ پہ میں ویڈیو بناؤں، ادروائز میں انسٹاگرام پہ پوسٹ کر دوں گی سب کے جتنے بھی آپ لوگوں کے ایڈٹس ہیں. تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی ضائع نہیں ہوگا آپ کا. آپ لوگ اتنی محنت کرتے ہو میرے لیے، تو آپ کی رائٹر کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ آپ کے ایڈٹس کو سیف رکھے. اور آپ سب کی ایڈٹس میرے پاس سیف ہیں، تو آپ لوگوں کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ضائع ہو جائیں گی. وہ میں نے سارے اپنے انسٹاگرام کے پیج پر اپلوڈ کیے ہیں. جو نہیں ہوئی وہ بھی میں کر دوں گی. تو یہ نہ سوچیں کہ کچھ بھی آپ وہ نہیں ہوگا. تو فیس بک پہ میں جاتی نہیں ہوں تو لائک کیسے کروں؟ تو آپ لوگوں کی میں ساری ویڈیوز میں جو ہوتی ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر دیں. ویڈیوز تو نہیں میں ڈاؤن لوڈ کر سکتی، مجھے آتا نہیں ہے فیس بک سے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرنا. تو جو تصویریں ہوتی ہیں میں وہ ساری کی ساری میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں. اور جس دن مجھے ٹائم لگے گا میں سب کی سب انسٹاگرام پہ اپلوڈ کر دوں گی. تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل. تو تب تک کے لیے اپنی ڈیڈ کو دیں اجازت. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.